ضروری ہے نماز میں سمجھ کے، مثلا یہ صراط المستقیم ہے، اللہ تعالیٰ کو سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں گرا ہوا ہوں ایسے ماحول میں جس ہر طرف خدا تعالیٰ سے دور لے جانے والی باتیں ہیں اور اندھیرا ہے روحانی لحاظ سے، ان دلوں سے باہر نکلنے کے لیے راہ کوئی نظر نہیں آتی، تو ہی ہے جو ہماری بازو پکڑ کے ہمیں سیدھے راستے پہ ڈال دے۔ اذا صراط المستقیم، اذا صراط المستقیم، ان گناہوں سے، ان کمزوریوں سے، اس کلچر سے، اس ماحول سے تو ہی ہے جو ہمیں بچا کے تو ان راہوں پہ ڈالے اور ڈالے رکھے کہ جو تو تک لے جانے والی ہیں، اور ان سے ہم بچتے چلے جائیں۔ اس کے علاوہ پھر یہ کمزوریاں اپنی، پھر آگے بیماریاں، پھر دکھ، پھر پریشانیاں، جب اندھیرے ہوں چھائے ہوئے ہر طرف، صبر کرے انسان کہ میں ایسے اندھیروں میں پھنسا ہوا ہوں کہ جو باہر نکلنے کا راہ نظر نہیں کو آتا، تو کہے اللہ تعالیٰ اذا صراط المستقیم، تو ہی ہے جو میرا بازو پکڑ کے مجھے ان اندھیروں سے باہر نکال دے۔ تو یہ دعا جو ہے اگر آدمی ان تصورات کو اپنے اوپر وارد کر کے اور سمجھ کے اور بار دہرا کے اگر پڑھے تو انسان کے دل میں رکت پیدا ہو جاتی ہے اور دعا پھر قبول بھی ہوتی ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ بہتر ہے کہ نماز میں، دوسری جگہ فرماتے ہیں، یہ دوسرا موقع ہے، یہ حضور فرمایا سورہ فاتحہ کا ورد نماز میں بہتر ہے، سورہ فاتحہ کا ورد نماز میں بہتر ہے کہ نماز تہجد میں اذا صراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم کا دل کے ساتھ توجہ اور خضوع سے تکرار کریں اور اپنے دل کو نزول انوار الہیہ کے لیے پیش کریں۔ یہ تصورات کی بات ہے نا کہ آپ دل کو کھولتے ہیں اللہ تعالیٰ کے آگے کہ اللہ تعالیٰ میرے دل میں تو یہ کمزوریاں ہیں، اندھیرے ہیں، اب میں دل کو تیرے لیے کھولتا ہوں، آپ تو ان میں اپنے نور داخل کر دے۔ اتنا صراط المستقیم کے میں نے یہ ہے کہ میرے دل میں وہ نور داخل کر دے جس سے تو مجھے سامنے نظر آ جائے، تو ذات میں یقین پیدا پوری طرح ہو جائے اور تیرے فضل جو ہیں وہ ہم دیکھیں اور یہ روحانی بصیرت ہمیں حاصل ہو جائے۔ تو یہ سمجھ کے، اور اس کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں حضور اپنے دل کو کھول کے آگے رکھ دیں اللہ تعالیٰ کے، اور ایاک نعبد و ایاک نستعین اور اذا صراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم کا تکرار کریں۔ فرماتے ہیں کہ تکرار کریں ان آیتوں کا اور اپنے دل کو نزول انوار الہیہ کے لیے پیش کریں، اور کبھی تکرار آیت ایاک نعبد و ایاک نستعین کا کیا کریں۔ ان دونوں کا تکرار انشاءاللہ القدیر تنویر قلب اور تزکیہ نفس کا موجب ہوگا۔ حضرت پیر سراج الحق صاحب نعمانی علیہ السلام کے ایک صحابی تھے، بہت بڑے پیر تھے، پھر احمدی ہو گئے، پھر چھوڑ کے قادیان آ گئے، غربت اختیار کر لی۔ انہوں نے حضرت السلام سے ایک عرض کیا کہ حضور نماز میں ایک لذت اور ذوق اور خشوع اور خضوع اور تضرع کیسے حاصل ہو، کوئی ہمیں گور بتائیں کہ ہمیں نماز میں یہ خشوع خضوع جو قرآن میں لکھا ہے کہ وہ نماز میں خشوع کرتے ہیں، خضوع کرتے ہیں، تو کیسے حاصل ہو۔ تو حضور نے جو فرمایا وہ لکھا ہے جو انہوں نے اپنی کتاب میں، حضور نے فرمایا کہ کبھی مکتب میں پڑھے ہو، کسی مدرسے میں کبھی گئے ہو؟ عرض کیا کہ ہاں حضور پڑھا ہوں۔ فرمایا کبھی استاد نے کان پکڑائے ہیں؟ پھر کیا حال ہوا؟ عرض کیا کہ میں پہلے تو برداشت کرتا رہا، اور جب تھک گیا اور پسینہ ہو گیا تو رو پڑا۔ فرمایا پھر کیا ہوا؟ میں نے عرض کیا کہ حضور پھر استاد کو رحم آ گیا اور میری خطا معاف کر دی اور مجھ سے پیار کر لیا۔ فرمایا یہی حالت نماز میں پیدا کرو، فرمایا یہی حالت نماز میں پیدا کرو، جس قدر بھی دیر لگے اس حالت کے حاصل ہونے کے لیے اتنی دیر نماز میں لگاؤ، اور اذا صراط المستقیم زیادہ پڑھو، اور اس قدر پڑھو اذا صراط المستقیم کہ تمہارے ہاتھ پیر اور تمام بدن دکھ جاوے، تو کچھ اپنی جان پر رحم آ جاوے گا، اور پھر اللہ تعالیٰ کے رحم پر نظر ہوگی، اور اس کے بعد خدا بھی رجوع رحمت ہوگا اور دریائے رحمت الہی جوش مارے گا، اور پھر اللہ تعالیٰ کے رحم پر نظر ہوگی، اور اس کے بعد خدا بھی رجوع رحمت ہوگا اور دریائے رحمت الہی جوش مارے گا۔ پھر حضور ان دل کا حاضر ہونا اور خشوع اور خضوع اور لذت و شوق پیدا ہو جائے گا۔ قیام، رکوع، سجدہ میں بہت دیر لگانی چاہیے، اور تہجد کی نماز ضرور پڑھنی چاہیے۔ یہ الفضل انٹرنیشنل میں ہے، اس کتاب سے حوالے سے ابھی یہ 25 فروری کو یہ حوالہ آیا، جو الفضل انٹرنیشنل ہے اس میں یہ حوالہ وہاں سے میں نے نوٹ کیا ہے، یہ پچھلے مہینے کی بات ہے یہ۔ تو اب یہ ہے اصل میں گور کس طریقے سے خشوع و خضوع پیدا کی جا سکتا ہے۔ آن سلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ اتنی دیر کھڑے ہوا کرتے تھے کہ آپ کے پاؤں مبارک سوج جایا کرتے تھے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا یا رسول اللہ آپ کے تو سارے گناہ معاف ہیں، آپ اتنی دیر کیوں لگاتے ہیں نماز میں؟
اور میں افلا کون عبدن شکورا، کیا میں اللہ تعالیٰ کا ایک شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو یہ نماز میں جو سنجیدگی اور رقت کی حالت جو ہے یہ ہے جو پیدا کرنی چاہیے۔ اب کچھ تھوڑی سی مثالیں ہیں، وقت نہیں ہے میرے پاس، وقت ہو تو میں چلتا جاؤں گا، لیکن مجھے ابھی روک ٹوک دینا انہوں نے کہ وقت ہو گیا۔ نماز میں بعض باتیں ایسی ہیں جن کا ذہن میں رکھنا ضروری ہے، اور وہ تصورات ضروری ہیں جن کے بغیر آپ کی دعا نہیں رہتی۔ مثلاً پہلی بات تو یہ ہے کہ وضو کرتے ہیں آپ، یہ پانی سے ہاتھ منہ دھونا اور نہانا اور چھڑکنا یہ ہر قوم میں رہا ہے، یہ ہندوؤں میں بھی ہے، وہ گنگا جمنا میں جا کے وہ کرتے تھے، اور ہر صبح کے وقت جو ہے اشنان کرنا ان مذہب کا حصہ ہے ان کا۔ ایسے عیسائیوں میں بھی یہودیوں میں بھی یہ بپتسمہ جو کرتے ہیں، جو بیپٹائز کرتے ہیں، تو پانی کو چھڑکتے بھی تھے اور پانی میں ڈبکی بھی لگاتے تھے۔ تو یہ پانی میں چھڑکنا اور پانی سے ہاتھ دھونا یہ ایک ہر مذہب میں یہ رہا ہے یہ، لیکن دراصل اس کا خلاصہ اصل بات یہ تھی کہ اس میں یہ تھا کہ جس سے تم ظاہر پہ دھوتے ہو تم ایسی تو اپنے باطن کو بھی ساتھ دو۔ حضرت صاحب نے بڑا پیارا فرمایا یہ وضو جو ہے یہ ظاہری نہیں، صرف وضو ساتھ باطنی بھی تم کرتے ہو، تمہیں کرنا چاہیے۔ باطنی وضو کیا ہے؟ باطنی وضو یہ ہے کہ جن اعضاء کو تم دھوتے ہو ان کو دھوتے وقت یہ کیا خیال کرو، یقین کرو، اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ میں ان کو ظاہر میں بھی دھوتا ہوں اور باطن میں بھی دھوتا ہوں، ان کے ذریعے میں کوئی غلط کام نہیں کروں گا، یہ میرے ہاتھ کوئی غلط کام نہیں کریں گے، یہ میری زبان کوئی غلط الفاظ منہ سے نہیں نکالے گی، یہ میرے کان کوئی غلط باتیں نہیں سنیں گے، اور یہ سارے میرے اعضاء جو ہیں، میرے پاؤں اور ہاتھ اور دل اور آنکھیں اور زبان، یہ تیرے احکام کے مطابق چلیں گے، اور ان کے جو گناہ ہیں، کمزوری ہیں، وہ بھی میں دور کرنے کی طرف سے استدعا کرتا ہوں، دعا کرتا ہوں۔ تو یہ ساتھ ساتھ جن اعضاء کو دھوتے ہیں ان کو ظاہری لحاظ سے دھونا بھی اور باطنی لحاظ سے بھی دھونا اس دعا میں بھی شامل ہے کہ جو وہاں سے نے ہمیں سکھائی کہ جب ہم دعا کرتے وضو کرتے ہیں تو پھر کیا دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے متطہر بنا دے اور تواب بنا دے، وجعلنی من التوابین وجعلنی من المتطہرین۔ اب تواب کیا ہے؟ تواب ہوتا ہے جو بے انتہا توبہ کرے اور بار بار توبہ کرے، خدا کی طرف لوٹ لوٹ کے آئے بار بار گناہوں سے۔ تو یہ کیا ہے توبہ؟ یہ روحانی وضو ہے یہ۔ اور متطہرین کیا ہے کہ تکلف کے ساتھ تکلیف اٹھا کر بھی اپنے انسان اعضاء کو دھوئے، اس کو کہتے ہیں متطہر۔ تو ہم گویا وضو کی نماز میں بھی یہی ہے، اللہم اجعلنی من التوابین وجعلنی من المتطہرین، کہ اللہ تعالیٰ مجھے ان میں سے بنا جو باطنی وضو بھی کرتے ہیں توبہ کر کے اور بار بار توبہ کر کے، اور ان میں بنا جو ظاہری وضو بھی کرتے ہیں اپنے ہاتھ پاؤں وغیرہ کو دھو کر۔ تو یہ ایسے وضو جو ہے یہ ظاہری بھی ہے اور باطنی بھی ہے، اور جب وضو کریں تو یہ خیال رکھیں کہ کیا میں وضو صرف ظاہری کر رہا ہوں یا ساتھ باطنی کرنے کا بھی عہد کر رہا ہوں۔ اور اس کے بعد پھر یہ جو نیت ہے یہ کرنی بھی بہت ضروری ہے، اس لیے کہ نیت پر ہی سارے اعمال موقوف ہیں۔ یہ اعمال بالنیات ہے، جتنے بھی انسان کو نتائج مل رہے ہیں اعمال کے وہ نیت پر مل رہے ہیں، آپ کو نیت ہونی چاہیے۔ اور نیت کرتے وقت جو آنسر نے فرمایا وہ یہ ہے کہ پوچھا کہ یا رسول اللہ احسان کیا ہے؟ مال احسان، حسن یعنی عدل کے بعد اگلا مرتبہ احسان کا ہے، یعنی عبادت میں احسان کیا ہے؟ خوبصورتی کے ساتھ عبادت کرنی، اور وہ یہ ہے کہ ان تعبد اللہ کنا کا تراہ ہو، کہ تو اس طرح بات کر رہا تھا کہ گویا اللہ تعالیٰ کو تو دیکھ رہا ہے، وَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اور اگر تو اسے دیکھ نہیں سکتا تو جو یہ عادت یقین نہیں کہ میں خدا کو دیکھ رہا ہوں، تو کم از کم مجھے یہ یقین حاصل ہو کہ خدا مجھے دیکھ رہا ہے۔ اب یہ کیفیت پیدا کرنے یہ نیت کا حصہ ہی ہے۔ انہی وجہ تو وجہ الذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، وہ کیا ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ یہ ساری کائنات کا تو فاطر ہے، پیدا کرنے والا ہے، میرے اندر بھی تو ہے، میرے باہر بھی تو ہے، میرا وجود بھی تیرا مرہون رحم ہے، اور میری روح بھی، میرا بولنا بھی، میرا سوچنا بھی، اور ساری کائنات کا بھی تو پیدا کرنے والا ہے، اور تو ہر طرف تو ہی تو ہے، اس لیے میں تیرے حضور میں کھڑا ہوتا ہوں اور میں ابھی توجہ تیری طرف کرتا ہوں۔ جب یہ انسان کرتا ہے تو سمجھتا ہے کہ خدا تعالیٰ کو میں ہر طرف دیکھ رہا ہوں، میں وہ خدا تعالیٰ جو ہے میرے اندر موجود ہے، میری شارک سے بھی قریب ہے، اور جدھر منہ کرتا ہوں ادھر اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ کائنات ساری میں شیشہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ جھلکتا ہے، اس کی صفات جھلکتی ہیں۔ تو یہ تصور کر کے جب انسان نیت باندھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں تجھے دیکھ رہا ہوں ساری کائنات کے شیشے میں تجھے دیکھ رہا ہوں ان چیزوں میں کہ جو تیرے نشانات ہیں، جو قرآن کریم کے ذریعے ظاہر ہوئے، ہر مسلم کے ذریعے تیرے نشانات ظاہر ہوئے، پیشگوئیاں پوری ہوئیں، میں تجھے دیکھ رہا ہوں ان چیزوں میں بھی کہ جو میں نے تجھ سے دعائیں کیں اور تو نے پوری کیں،
اور میں نے عاجزی کی اور تو نے سنی، اور میں تو دیکھ رہا ہوں سچی خوابوں میں شکل میں بھی کہ تو نے مجھے پہلے سے بتا دی وہ پوری ہوئی۔ تو اللہ تعالیٰ میں گواہی دیتا ہوں کہ تو واقعی موجود ہے اور تو ہے، اور اس کے یہ یقین کر کے پھر میں تیرے سامنے حاضر ہوتا ہوں، پوری توجہ کے ساتھ تیرے سامنے کھڑا ہوتا ہوں اور نماز پڑھنے کے لیے حاضر ہوں۔ تو یہ دعا جو ہے پھر یہ نیت کی ہے۔ یہ پھر یہ ثنا جو ہے سبحانک اللہ و بحمدک کا تسبیح اور تحمید دو چیزیں بہت اہم ہیں۔ یہ تسبیح کے معنی ہوتے ہیں، صبا کے معنی ہوتے ہیں تیزی کے ساتھ پانی میں یا ہوا میں گزر جانا۔ تو صبا کے معنی ہوئے اللہ تعالیٰ کی خدمت میں لگ جانا بہت تیزی کے ساتھ۔ کائنات کا ذرہ ذرہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے قرآن کریم میں کہ تسبیح کر رہا ہے، تم سمجھتے نہیں تسبیح ان کی وہ کیا ہے۔ وہ ذرا ذرا جو کائنات کا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اس طرح ان کو چلاتا ہے، اور اس طرح وہ ہر چیز اپنا کام کر رہی ہے۔ ایک ایٹم جو کام کر رہا ہے اس کے الیکٹرانز گھوم رہے ہیں، پروٹونز جو ہیں وہ جو بھی کام کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں، ایک مالیکیول سیل باڈی کے کام کر رہے ہیں، آسمان کے ستارے کام کر رہے ہیں، پتے ہواؤں چل رہی ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے۔ یہ سارا کچھ کیا ہو رہا ہے؟ یہ ہر چیز تسبیح کر رہی ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع چل رہی ہے۔ اور سبحان اللہ کے معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ میں بھی تیرے تابع چلوں گا، جیسے کائنات کا ذرا ذرا جو ہے تیرے حکام کی طرح نیچے چل رہا ہے، تو میں بھی اسی طرح تیرے ہر حکم کی تابع داری کروں گا میں، اور تیرے کس حکم کو میں یہ نہیں سمجھوں گا کہ بغیر حکمت کے ہے یہ، کہ تیرا کوئی فیصلہ کوئی حکم ایسا ہے۔ اور تحمید کے معنی یہ ہوتے ہیں پھر کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی ہے سب تیرا فضل ہے، تیرے سوا کوئی کچھ بھی نہیں ہے۔ کائنات کے ذرے ذرے میں جو طاقتیں ہیں وہ سب تیری ہی ہیں، ہر نور تیرا ہے، ہر زندگی تجھ سے ہے، اور جو کچھ میرے پاس ہے وہ سب تیرا فضل ہے۔ جو کائنات میں ہے اچھی چیزیں سب تیری ہیں۔ تو یہ سبحانک اللہم و بحمدک کا یہ مفہوم ہے۔ یہ پھر سورہ فاتحہ جو ہے یہ اس میں تو آپ کو اس کی تفسیر بھی نہیں بیان کر سکتا، اگر آپ کو شوق ہے، اگر دھرمستہ میں تفسیر جو بیان فرمائی ہے بہت ہی لذیذ تفسیر ہے۔ سورہ فاتحہ کی جمع ہوگی اکٹھی، اردو میں بھی ہے، انگریزی میں بھی ہے وہ، اور پھر وہ ہر خلیفہ میں ثانی رضی اللہ عنہ کی تفسیر کبیر میں جو ہے آپ ان کو پڑھیں دیکھیں کہ تفسیر یہ سورہ فاتحہ کتنی عظیم الشان صورت ہے۔ اس میں جب دعا کرتے ہیں آپ پہلے اللہ تعالیٰ کی صفات کو ذہن میں لاتے ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ سب قدرتیں تیری ہیں، الحمدللہ رب العالمین، تمام کائنات جو پیدا کی ہے تم نے، ان میں جو بھی خوبیاں ہیں، جو تاثیرات ہیں، جو طاقتیں ہیں ان کی، جو صفات ہیں ان چیزوں کی، وہ ساری اصل میں تیری ہیں، اور تو نے ذرے ذرے کو طاقتیں بخشی ہیں، اور تو رحمان بھی ہے، تو رحیم بھی ہے، تو فضل کرنے والا ہے بغیر عمل کے بھی، عمل سے پہلے بھی، اور تو رحم کرنے والا ہے عمل کرنے کے بعد بھی۔ جب رحمان کہتے ہیں تو اپنے آپ کو بھی دیکھیں کہ میری آنکھیں، میرا دل، میرا دماغ، میری زبان، میرا علم، میری ہر چیز جو ہے اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، یہ خدا نے رحمان خدا نے دیا۔ کائنات میں دیکھیں اللہ تعالیٰ رحمان خدا کس طرح اس نے ایک جاندار کو مخلوق کو طاقت عطا فرمائی ہیں۔ تو یہ باتیں جب رحمان کو سامنے آپ لاتے ہیں، پھر رحیم کو جس نے آپ کی دعائیں قبول کرتا ہے، نیک اعمال قبول کرتا ہے، پھر مالک یوم الدین کو نظر میں لاتے ہیں آپ کہ اللہ تعالیٰ کس طرح قیامت کا دن ہے، تو ہی مالک ہے، حساب کتاب ہو رہا ہے، اس دن کو آپ سامنے لائیں اپنے مالک یوم الدین۔ پھر کہیں کہ اے خدا جو ان صفات کا مالک ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ ان صفات کو سامنے لائیں کہ اے وہ خدا جو کائنات کا مالک ہے، پیدا کرنے والا ہے، قائم رکھنے والا ہے، اے خدا جیسے تو نے ہمیں طاقتیں عطا فرمائیں اور قوتیں دیں ہر جاندار کو اس کا مناسب حال، اور اے خدا جو دعائیں قبول کرنے والا ہے، جو رحیم خدا ہے اور بابرہ بدلے نکالنے والا ہے، اور اے خدا جو ہر تمام اعمال کے نتائج نکالنے والا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور مالک یوم الدین ہے۔ ہم تجھ سے یہ اقرار کرتے ہیں کہ ہم صرف تیری ہی اطاعت کریں گے، تیری ہی عبادت کریں گے اور کسی کی نہیں کریں گے۔ عبادت کے معنی ہوتے ہیں ایسی اطاعت کرنا کہ اطاعت کرنے والا اپنے آپ کو بہت ہی ذلیل اور حقیر سمجھے، اور جس کی اطاعت کر رہا ہے اس کو بہت ہی عظیم شان ہستی سمجھے۔ جب اس طرح انسان کسی کی اطاعت کرتا ہے تو اس کو عبادت کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ میں تیری اطاعت میں لگا ہوں اس طرح کہ میں بہت ہی کمزور، زیرو، کچھ بھی نہیں ہوں، سب تیرا فضل ہے، اور ہم یہ مدد تجھ سے ہی مانگتے ہیں۔ کس بات میں مدد مانگتے ہیں؟ اذن الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ اب یہاں پہ جب انعمت علیہم جب کہتے ہیں آپ، تو تمام انبیاء کو اور رسولوں کو اور جتنے گزرے ہیں، صدیق اور شہید اور صالحین اور اولیاء اللہ، ان سب کو نگاہ میں لیں کہ اللہ تعالیٰ جس طرح وہ لوگ تو اس سے پیار کرتے تھے، تو ان سے پیار کرتا تھا، ان کے دلوں میں جس طرح تجھ پر یقین تھا،